جب آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ ساتھ رہتا ہے، ساتھ دیتا ہے، منزل تک تھامے رکھتا ہے، ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جو بظاہر کٹن دکھنے والا سفر پلک جھپکنے میں طے ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر چیز فائنل کروا کے جو ہے نا اب آ چکی ہوں میں لگیج والی سائڈ پہ۔ یہاں سے ہم اپنا جو سامان ہے وہ ریسیو کریں گے۔ یہ رہا میرا لگیج۔ ہاں یہ میرے۔ سو مچ۔ چلیں جی فائنلی مل گیا۔ یہ رہا جی جدہ کا ایئرپورٹ جہاں سے ہم نکلے۔ بس آخری مرحلہ رہ گیا، یہاں سے ہم لوگ باہر ہوں گے۔ یہاں اکیلا ہمارا سامان اسکین ہوگا۔ ایئرپورٹ سے میں باہر نکلی تو آلریڈی مجھے لینے کے لیے نہ آ گئے ہوئے تھے، اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا روانہ ہو رہے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف۔ اور مجھے اتنی کوئی زیادہ نیند آئی ہوئی تھی نا، اتنی میں زیادہ تھکی تھی، بس یہ تھا کہ ابھی کی ابھی گر پڑوں۔ لیکن کہا گیا کہ ناشتہ کرنا، ناشتہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نے پلین میں نا کھانا کھایا ہوا تھا، تو فی الحال ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ راستے سے نا ہم لوگوں نے پھر فریش اورنج جوس اور ساتھ میں سینڈوچ وغیرہ جو تھے نا وہ ہم نے لے لیے۔ چلے ہلکا پھلکا سا جو ہے نا ناشتہ کر لیا جائے، کیونکہ مجھے پانی کی ہلکی ہلکی سی نا پیاس لگ رہی تھی، اور یہاں پہ گرمی بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ مجھے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کی پھر کمی ہو جاتی ہے۔ خیر ہم لوگ اپنے ہوٹل پہ آئے، سو گئے، اور پھر جو ہے 2 بجے کے قریب اٹھے، اور یہ ایک بلیک کافی کا جو مگ ہے نا اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، جس نے میری آنکھیں جو تھی نا وہ کھول دی تھی۔ اور بس یہی ہمارا ایک ہلکا پھلکا سا جو ہے نا وہ ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے لینا ہے شاور لینے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کرنی ہے تیاری۔ ویسے تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن پانی جو نا یہاں پہ گرم استعمال کیا جاتا ہے، اور گرم پانی سے جو ہے نا شاور لینے کے بعد میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا فیل کر رہی تھی نا، کیونکہ سفر کی تھکن کی وجہ سے نا مجھے یہی لگتا تھا کہ میں عمرہ کر ہی نہیں پاؤں گی، اور میں جو ہے نا وہ مکہ نہیں جا پاؤں گی، تو اس لیے ریسٹ کرنا جو بہت ضروری تھا۔ اور یہ سب چیزیں جو نا آلریڈی میری کراچی سے نکلتے ٹائم ہی ڈیسائیڈڈ تھی۔ تو خیر ہم لوگوں نے تیاری کی۔ میں نے اپنا گاؤن جو تھا وہ آج بلیک اینڈ وائٹ والا نکالا تھا، کیونکہ میں عمرے کے لیے جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اسی والے گاؤن کو جو ہے نا سلیکٹ کرتی ہوں۔ خیر ابھی ہم لوگ ہو چکے ہیں روانہ، اور راستے میں جو ہے نا اتنا کوئی خوبصورت ایک ویو آیا تھا سمندر کا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ گاڑی کی ونڈو سے جو ہے نا روف ٹاپ سے آپ دیکھیں کہ کیسا جو ہے نا وہ ویو ہے۔ اور ویسے گرمی بہت زیادہ گرمی، لیکن ہوا اتنی مزے کی، اتنی ٹھنڈی چل رہی تھی نا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکہ جاتے ہوئے جدہ ہے، ہم لوگ جدہ سے ہم لوگ مکہ جاتے ہوئے راستے میں یہ ویو پڑتا تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ چائے پانے کے لیے نا رکے تھے، تو یہ کلپ جو ہے نا یہ ریکارڈ کر لیا گیا۔ اور جدہ سے مکہ تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پہ ہے، اور مکہ سے مدینہ 4 گھنٹے کی دوری پہ ہے اپنی گاڑی پہ۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہاں پہ دوبارہ آ پاؤں نہ آ پاؤں، ابھی جتنا میں کیپچر کر سکتی ہوں نا، چلو بھائی جاتے جاتے نا میں یہاں پہ کیپچر کر لیتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ میرا انٹرنیشنل ٹور جو ہے نا وہ کیسا سٹارٹ ہوا ہے، کیسا جا نہیں رہا، کیسا سٹارٹ ہوا۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، بس آپ لوگوں نے دل کو تھام لینا ہے، اور میرے چینل کے ساتھ آپ نے کنیکٹ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا انٹرنیشنل ٹور کا جو ہے ولاگ وہ شیئر کروں گی۔ یہاں کی میں کوشش کروں گی کہ ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کر سکوں۔ خیر یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو تصویریں ہم لوگوں نے کچھ بنائی، اور یہی پلان ہوا کہ بس ابھی کے لیے کافی۔ اچھا ہم لوگ یہاں پہ نا بہت ٹائم نہیں رکے، بس ہم 10-15 منٹ کے لیے رکے، اس کے بعد اگین جو ہے نا ہمارا سفر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد جو نا ہماری گاڑی جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ پر رکی، تو مجھے لگا کہ شاید ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بتایا گیا کہ نہیں، ہم لوگ نا رکے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کہ ہم نے صبح بالکل ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا تھا، تو اب ہم کھانا کھانے کے لیے نا یہاں پہ رکے ہیں۔
ویسے مجھے بھوک تو اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ میں نے آتے ہوئے بلیک کافی اور برگر جو تھا نا کھا لیا تھا، لیکن پھر جو ساتھ تھے نا ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ نے عمرہ کرنا ہے تو اچھا خاصا ٹائم لگ جانا، تو آپ نا کھا لیں۔ تو میں نے کہا ہاں یار، کھانا سامنے بڑا اچھا بھی نہیں لگتا کہ کھانے کو انکار کیا جائے، اور ویسے بھی نا یہاں کا ٹیسٹ بھی ٹیسٹ کرنا جو بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں مجھے یہی ڈر تھا کہ مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، کیونکہ جب تک مجھے ٹیسٹ اچھا نہ لگے نا پھر میں کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو خیر ٹیسٹ بہت اچھا تھا، بہت لاجواب تھا، اور شکر الحمدللہ کہا۔ اور اس کے بعد ہمارا سفر جو ہے نا اگین سے سٹارٹ ہو گیا۔ مجھے اب تک یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں جدہ پہنچ چکی ہوئی ہوں، اور اس ٹائم کے لیے نا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ میں نے اللہ سے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی تھی، میں نے اللہ سے اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ دے دے کر دعائیں مانگی تھی کہ یا رب میری جھولی خالی ہے، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، تو میری راہیں کھول دے۔ بس میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے رب نے جو نا میرے لیے ایسا غیب سے وسیلہ بنایا کہ آج میں عمرہ کے لیے جا رہی ہوں، اور یہی وہ میرا انٹرنیشنل ٹرپ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اکیلی آئی ہیں، آپ کی فیملی آئی ہے؟ ہاں جی، میری فیملی آئی ہے، میرے بچے نہیں آئے کیونکہ ان کے اسکول جو تھے وہ اوپن ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے نا ان کو نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ضرور آؤں گی، اور ویسے بھی جب اللہ چاہتا ہے اور جس کا بلاوا آتا ہے اللہ پاک اسے بلا لیتا۔ بھی بلاوا میرا آیا تھا تو میں آ گئی ہوں، انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آئے گا جب میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آؤں گی۔ ہم لوگ اب یہاں سے روانہ ہو گئے اپنے عمرے کی نیت کر کے، نوافل پڑھ کے، اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت بہت دعائیں کروں گی۔ یقین کریں کہ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچی تھی اس ٹائم تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرا یہ خواب سچا ہوگا، کیونکہ سب چیزیں اتنی جلدی ہوئی نا کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے اندر کے شور کو سنو، وہاں اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ باہر کی دنیا چیختی ہے یہ بنو، وہ کرو، یوں دیکھو، ان جیسے بنو، اور اندر ایک سسکی ہے، ایک بے نام سی آواز جو صرف تم سن سکتے ہو۔ وہ آواز کوئی موٹیویشن نہیں، وہ تمہاری فطرت ہے، تمہارا روحانی سچ ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے، نہ کسی مقام کی طرف، نہ شہرت کی طرف، بلکہ اللہ کی طرف۔ رب کبھی زور سے نہیں بلاتا، وہ دل کی گہرائی میں آہستہ سے کہتا ہے بس لوٹ آؤ، تمہیں وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں تم خود کو کھو بیٹھے تھے۔ میری شکل عام سی ہے، میری آواز نرم نہیں، میرا قد بھی خاص نہیں، اور مزاج بھی کچھ اچھا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں کچھ خاص نہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ جسے وہ عام کہتے ہیں اللہ نے اسے خاص بنایا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں قیمت کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ کو نہ تمہاری شکل عزیز ہے، نہ تمہاری شہرت، نہ تمہارا پیسہ، بلکہ تمہارا دل۔ جس عورت کا دل روتے ہوئے بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، جس کے اندر درد ہو مگر زبان پر شکر ہو، جس کے نصیب میں اندھیرے ہو مگر آنکھوں میں اللہ کا نور ہو، وہی اللہ کی خاص بندی ہے۔ خود کو پہچاننے کا روحانی سفر یہی ہے۔ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، اللہ تمہیں تھام لے گا۔ جب دنیا تمہیں ناکام کہے تو اللہ تمہیں مقبول بناتا ہے۔ دنیا کا معیار جھوٹ ہے، اللہ کا معیار سچ ہے۔ سیلف ورتھ کا معیار دوسروں کی رائے نہیں، رب کی رضا ہے۔ تمہارا اصل لباس تقویٰ ہے، نہ کہ تمہاری جلد، نہ تمہارا قد و قدامت۔ جو اندر پاک ہے وہی اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ جب تم رب سے لپٹ کر رو لیتی ہو تو تم دنیا کی کامیاب ترین عورت ہو، کیونکہ تم نے اللہ سے جڑنے کا ہنر پا لیا ہے۔ ایک دعا ہر اس عورت کے لیے جو خود کو عام سمجھتی ہے، اے رب مجھے یاد دلا کہ میری خاموشی میں بھی تیرا عشق چھپا ہے، میری سادگی میں بھی تیرا نور ہے، میری تنہائی میں بھی تیری قربت ہے، اور میری آنکھوں کی نمی تیرے در کی پہچان ہے۔ جب جب میں نے اللہ کو پکارا میں نے اسے مجیب پایا، جب جب میں نے مدد مانگی میں نے اسے رحیم پایا، جب جب دنیا نے توڑنا چاہا میں نے رب کو الحفیظ پایا، جب مجھے لگا کوئی اپنا نہیں تب میں نے اسے الودود پایا، جب گناہ کا بوجھ بڑھنے لگا تب میں نے اسے الغفور پایا، جب کوئی سننے والا نہیں تھا میں نے اسے السمیع پایا۔ ہر نام اس ذات کی صفات بیان کرتا ہے، بے شک میرا رب بڑا عظیم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور میں اللہ کی ذات کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے گناہگار کو اپنے در پہ بلایا اور میری
حاضری لگائی۔ میں نے آتے ہوئے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی، یہ جتنے بھی میں نے کلپ ریکارڈ کیے ہیں یہ میں نے عمرے کے بعد ریکارڈ کیے تھے، کیونکہ جب ہم خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں نا، یقین کرے دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ بس دوڑتے بھاگتے ہوئے نا کعبہ کو لپٹ جائیں اور چیخ چیخ کے اللہ سے اپنے دل کے حال کہیں۔ میں اپنی وہ کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتی کہ اس ٹائم میرے دل کی کیا حالت تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے عمرے کو قبول اور منظور فرمائے، بار بار ہر مسلمان کو، خاص طور پہ دیکھنے والوں کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ 4 گھنٹے کے ٹریول کے بعد فائنلی مکہ سے مدینہ ہم لوگ اپنی رہائش پر پہنچ چکے ہیں، اور ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھک بھی گئے ہیں۔ مزید ویڈیو ریکارڈ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل ہوگی۔